اس وقت کوئی ملک جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کا اس طرح ساتھ دے سکتے ہیں؟ کوئی بندہ بات کرنے نہیں چاہتا اس ٹاپک پہ. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ مسلم ورلڈ کا تو مسئلہ نہیں ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسلم صاحب ہیں, انہوں نے جو OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے اس کے امبیسڈرز بلائے اور ان کو کہا کہ ہمیں جو OIC کے پلیٹ فارم سے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا ہے اور جو اسلام کو ایکویٹ کیا جاتا ہے ریڈیکلزم کے مقابلے میں اور کہا جاتا ہے کہ ریڈیکل ہے اور ٹیررزم ہے, یہ ہمیں OIC کے پلیٹ فارم سے اس کو ڈیل کرنا ہے. ہمیں اس چیز کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جو مسلم سٹیٹس تھیں وہ خود کہتی تھی کہ جہاد کرنا چاہیے. پاکستان بھی کہتا تھا جہاد کرنا چاہیے, سعودی عرب بھی کہتا تھا جہاد کرنا چاہیے, لیبیا بھی کہتا تھا جہاد کرنا چاہیے, فلسطین میں بھی ایسے ہی کہتے تھے جہاد کرنا چاہیے, کشمیر کے لیے بھی جہاد کرنا چاہیے. اور اس وقت کی پالیسی یہ تھی, مسلمان ممالک کی اس وقت کی پالیسی یہ تھی کہ جو جہاد ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست کرے یا نہ کرے. یہ جہاد جو ہے وہ جتھوں کی شکل میں ہو سکتا ہے. مینز کہ یہاں سے بندے اٹھے, 500 بندہ اٹھے, 1000 بندہ اٹھے اور وہ جا کے کسی جگہ پہ حملہ کر دے, تو یہ جہاد ہے. پھر ہوا یوں کہ 9/11 ہوا, اور 9/11 کے بعد جب مسلمان ریاستوں کو انہی جہادیوں سے جب لڑنا پڑا اور ان کو مارنا پڑا تو مسلمانوں نے کہا جی یہ دہشت گرد ہے. مغرب نے اس وقت ان جہادیوں کو پیسہ دیا, فنڈنگ کی, مدرسے بنائے, کہا جی کہ ہم نے سوویت یونین کو ختم کرنا ہے اور اس کا اپریٹس ختم کرنا ہے. ہم بھی بڑے خوش تھے, وہ بھی بڑے خوش تھے. پھر انہوں نے ان جہادیوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا, ہم نے بھی دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. تو اسلاموفوبیا کی بحث کرنے سے پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں اور یہ اپنی عوام کو بتائیں اور اس کے اوپر کلیئر کٹ پالیسی لیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پہلے تیار کیا تھا جہاد کے نام پہ وہ ہم نے غلط کیا تھا. بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے نا, تاکہ مغرب جو ہے وہ ان ریڈیکل مائنڈز کو, جن کو آپ نے ریڈیکل کر دیا اور بعد میں ان کو کہا کہ نہیں یہ تو اب آپ اس طرح جہاد نہیں کر سکتے. جہاد صرف وہی کر سکتا ہے جب ریاست کہتی ہے اور ریاست کی وردی پہن کے آپ جہاد کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پہلے ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا. کیا ہم وہ ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں؟ کیا ہم نے جو ماضی میں کیا, جو ہم نے ضیاء دور میں کیا, جو افغانستان میں کیا, کیا ہم نے اس کو ریکگنائز کیا؟ کیا مسلم ورلڈ اس کو ریکگنائز کرے گی کہ ہاں بھائی جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں, ٹروتھ کمیشن بنائے نا, ایک مسلمانوں کو ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے اور فار ایور اس بات کا سلوشن دے دینا چاہیے کہ جہاد وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کے ریاست کرتی ہے. ایک بات. دوسری, صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو وردی پہنتے ہیں, بغیر وردی کے جتھے پہن کے کسی کو کلیشن دے کے آپ جہاد تو نہیں کر سکتے. کیا یہ آپ جب مغرب کو کنونس کریں گے تو سب سے پہلے تو یہاں سے کنونس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے اپنے پوزیشن کو کلیئر کرنا ہے اور ہم نے دنیا اپنے مسلمانوں کو بھی بتانا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ مغرب ہے اور مغرب جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو وہ مسلمان تو سمجھتے ہیں جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ مغرب سارا یہ کرسچن ہے, یہ کافر ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کو مار دینا ثواب ہے, تو پہلے تو ان کو بتائیں نا, یہ مانیں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے. وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اور آگے کا ہم سفر کرنا چاہتے ہیں. چلیں آگے بھی آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جو اس کی فورن پالیسی ہوتی ہے نا, وہ اس کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی ارد گرد گھومتی ہے. اب اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی بڑی کامیاب ہو اور اسلاموفوبیا کے اوپر ہمیں دنیا ہماری بات سنے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک اکراس دا ورلڈ پاکستان کے سارے سیاسی دھڑے اور سارے سیاسی طبقے اس بات پہ بات کریں گے. اور جو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایک مذہبی گروپ دوسرے کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہے یہ کہنا بند کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہ جو ہمارے اندر
حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، انٹالرنس ہے، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ پھر یہ جو ڈیموکریٹک آپ کے ملک کے اندر سپیس کم ہے، مطلب کہ اتھارٹیرین ایک عمران خان صاحب ماحول کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ آپ کی اکانومی کمزور ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنی ہے۔ اس وقت کوئی ملک جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کا اس طرح ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو تو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی ایک ہم نے غبار میں رکھا ہوا ہے، ایک اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم جی گلوبل رول اور لیڈرشپ جو وہ لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ گلوبل سسٹم چلتا کیسے ہے اور جو ریجنل جیو پالیٹکس کیا ہے اور گلوبل پالیٹکس کیا ہے۔ ہمیں اپنی اگر ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہماری لیڈرشپ اس بات پہ تیار ہے تو ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا۔ سو ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ریسپانسبلی ٹریٹ کرے تو ہمیں پہلے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا۔ کیا ہمارے ملک میں یہ ابھی آج کل کی مثال دیکھیں، لاہور میں خواتین جو ہیں نرسز جو ہیں ہماری مسلمان بہنیں، ان کو غصہ آیا، انہوں نے عیسائیوں کے چرچ پہ جا کے تو قبضہ لے لیا، وہاں پہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ تو پاکستان تو بیٹل گراؤنڈ بنے گا اور بن رہا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ایک انتہائی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں مل جل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہمیں مدد چاہیے، لیکن ہم کس طرح یہ ساری سچویشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مسلم امہ یہ نہیں کر سکتا، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسائل اور ہیں، ابھی ہمارے مسائل اور ہیں، ابھی ہمیں چیلنجز اور ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو غلطیاں ماضی میں رہی ہیں ان کو بھی تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں۔ جو امبیسڈر ہیں مسلم سٹیٹس کے جو آئے ہوئے تھے، جنہوں نے آ کے بات کی ہے عمران خان صاحب سے، کیا جواب ہے؟ کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ 3 سال سے عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بات کرنے نہیں چاہتا اس ٹاپک پہ۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسلم ورلڈ کا تو مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان کے پھر آگے سے اس کے چیلنجز ہیں۔ تو ہم جائیں گے سعودی عرب بھی، عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے فائنینشیل اسسٹنس کی بات ہوگی، بہت کچھ ہوگا، تو کیا ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ او آئی سی کو استعمال کریں اس چیز پر؟ ہم نے بہت دیر او آئی سی کو اور بہت ساری چیزوں کو اپنے فارن پالیسی گولز کے لیے تو استعمال کیا، جو کہ ظاہری بات ہے لیجٹمیٹ جینوئن تھا، لیکن اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اور طرح کی دنیا کے جھنجھٹ میں پڑ گئے۔